کہ جو دہشت گرد آتے ہیں وہ خودکش جیکٹیں بھی پہن کر آتے ہیں تاکہ جو آخری اربا ان کا وہ یہ ہو کہ وہ خود کو دھماکے سے اڑا دیں، اور ایسے کئی مواقع پہ ہوا ہے کہ ان کو پہلے ہی جو ہے وہ اڑا دیا گیا ہے۔ آپ پر ہم دوبارہ آتے ہیں۔ اس وقت گورنر سندھ کامران ڈسوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ کامران ڈسوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقیناً اس وقت یہ ایک بہت ہی ٹینس صورتحال ہے، پورا کراچی اس وقت پریشان ہے۔ آپ جو ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے کوارڈینیشن ہو رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ؟ مانیٹرنگ کی کیا صورتحال ہے اور کیا اطلاعات ہیں؟ جی، میں مسلسل رابطے میں ہوں تمام ہی حکام کے ساتھ، اور ہم اس کی فل نگرانی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں ہیں، اور جو کچھ یہ کیا گیا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک ایسے ٹائم پر جب کراچی میں پی ایس ایل ہو رہا ہے اور جو دنیا میں ایک اپنا مقام اور حیثیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے ایک گھناؤنی بزدلانہ سازش ہے جس کا مقابلہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی فورسز، کراچی کی عوام ضرور کریں گے، اور ابھی ہی ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ وہ سارا کچھ ناکامی کے بعد جو پی ایس ایل کے کو فول پروف سیکیورٹی دی ہوئی ہے، کراچی کے اندر تمام چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں، تو یہ ایک بزدلانہ حرکت کی گئی ہے ایک آفس کے اندر جا کے گاڑی کو ہٹ کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو میرے پاس تمام رپورٹس آئی ہیں، معاملات کو بڑی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر اور بھی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ میں خود تھوڑی دیر میں جائے واقعہ پہنچوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاباش دینی چاہیے ہماری کراچی پولیس کو، رینجرز کو، کہ جنہوں نے فوری ایکشن کرتے ہوئے اس تمام صورتحال کو کنٹرول کیا ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ بزدلانہ حرکت ہے۔ اس شہر کراچی میں 20 سالہ را کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کراچی جو معیشت کا شہر ہے، جو روشنیوں کا شہر ہے، وہ ترقی کرے، کیونکہ کراچی جب ترقی کرے گا، اس کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کراچی کی عوام، پاکستان کی عوام، اور اب تو انٹرنیشنلی بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت کی جاتی ہیں، پاکستان کو اور کراچی کو اکانومی، معیشت کے طور پہ بدحال کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارے جذبے ہیں، ہم اس جذبے سے مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں پھر بہتر ہوں گی۔ یقیناً کامران ڈسوری صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ ابتدائی طور پر کچھ معلوم ہو پایا ہے کہ جو وہاں پر دہشت گرد مبینہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیں، ابھی کیونکہ ایک آپریشن چل رہا ہے تو میں اس میں کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا بتاتا ہوں کہ چیزوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ جب وہاں پر پہنچیں گے اپنا خیال بھی رکھیے گا، اور ہم یقیناً دوبارہ بھی رابطہ کریں گے، اور کوشش یہ بھی ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ کے کسی نمائندے سے بھی بات ہو، کیونکہ آن گوئنگ آپریشن ہے، جیسے کہ کامران ڈسوری صاحب نے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا کامران ڈسوری صاحب، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ کیونکہ خدا ایک آن گوئنگ آپریشن ہے، اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں جو بنیادی جو معلومات ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے دہشت گردوں کو کسی بھی قسم کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، بابر سلیم مستقل ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، جو دھماکوں کی آوازیں وہاں سے سنائی دے رہی ہیں، جس طرح سے فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، وہ اس بارے میں انہوں نے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا۔ بیورو چیف ہمارے جو ہیں عمران احمد، وہ بھی ہمیں بتا رہے تھے، عبدالرحمن فاروقی نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا۔ یہ ایک مصروف علاقہ ہے کراچی کا شارع فیصل، یعنی اگر آپ شام کے وقت یہاں پر دفتر سے نکلیں اور آپ کو گھر جانا ہو تو آپ کو کم از کم بھی یہاں پر اس شارع فیصل پہ میٹروپول سے لے کے قائد آباد تک جانے کے لیے آپ کو 1.5 گھنٹہ جو ہے اس کا تقریباً جو ہے نا وہ وقت یا شاید اس سے بھی زیادہ درکار ہوتا ہے، اور ایسے میں یہ شارع فیصل اب اس کو بند کر دیا گیا ہے، اسے کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ بابر سلیم ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، ابھی کامران ڈسوری صاحب سے جو ہے وہ ہماری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ بہت جلد اس پر قابو پا لیا جائے گا، گو کہ جو دہشت گردوں کی تعداد ہے ظاہر ہے وہ فی الحال اس وقت جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی ہے۔ اندازے ضرور لگائے گئے ہیں کہ 8 سے 10 دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جنہیں اب جن کا کلا کما کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ بابر، اس وقت کیا اب بھی آپ کو آوازیں آ رہی ہیں فائرنگ کی اور گرینیڈ دھماکوں کی؟ بابر رابطہ بابر سے، جی ہاں، رابطہ